نہ کوئی چادر، نہ کوئی گنبد، نہ درباری، اور نہ کوئی بہت بڑا مزار۔ اے اللہ میں نے اس نظام کے ساتھ ریکنسائل نہیں کیا۔ اے اللہ میں نے اپنی توانائیوں اور اپنی محنتوں سے نہ اپنے لیے کوئی جاگیر بنائی، نہ اپنے لیے جائیداد بنائی۔ اے اللہ میں کوئی دولت چھوڑ کر نہیں مرا۔ اے اللہ میں نے اپنے بچوں کو بھی اسی کام کے لیے لگا دیا۔ میں نے ان کی دنیا سے بڑھ کر ان کی عاقبت کی فکر کی ہے۔ نہیں کر سکا، آگے کچھ نہیں ہو سکا تو میں بے بس ہوں۔ سکرولنگ سکرولنگ سکرولنگ، دلوں میں اتنی بے سکونی، ذہنوں میں اتنی جھنجھلاہٹ، خیالات بکھرے ہوئے۔ یہ ان لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے جس کے پاس قرآن ہے۔ قرآن ایسی کتاب جس کے اندر روشنی ہے، جس کے اندر سکون ہے، جس کے اندر حکمت ہے۔ افسوس ہے کہ ہم نے اس کتاب کو چھوڑ دیا جس کے ذریعے ہماری زندگیوں کے ہر مسئلے پیدا ہی نہ ہوں۔ مسئلے تو کیا ہوں، مسئلے پیدا ہی نہ ہوں۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ڈاکٹر اسرار احمد کہا کرتے تھے۔ 2010 میں یہ شخص رحلت فرما گیا۔ اس نے اپنی تقریروں سے، اپنے انداز بیان سے حق اور باطل میں فرق مکمل واضح کیا، جس کو امریکہ سے لے کے پاکستان تک اور بے شمار تمام ممالک میں لوگ جانتے ہیں، اور آج بھی اس کا نام زندہ ہے۔ اور یہ کہا کرتا تھا کہ بھلا جس کے پاس قرآن ہے اس کو کسی چیز کی کیا کمی؟ جس کے پاس قرآن ہے اس کو سکون نہ ملے، یہ تو ناممکن سی بات محسوس ہوتی ہے۔ لیکن افسوس، الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، انہیں مال کی غفلت نے، انہیں مال کی محبت نے غفلت میں ڈالے رکھا، یہاں تک کہ انہوں نے قبریں جا دیکھی۔ شاہ رخ خان آپ کو اچھا لگتا ہے، عامر خان، یہ جو سارے ایکٹرز آپ کو اچھے لگتے ہیں، یقین کریں یہ لوگ سب سے زیادہ پھنسے ہوئے ہیں۔ جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے وہ یہ ریورس نہیں کر سکتے۔ آپ تمام جوان لوگوں سے میری یہ منت ہے، میری یہ التجا ہے کہ ان لوگوں کو فالو اپ مت کریں۔ یہ لوگ آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہے۔ ان لوگوں کو فالو کر کے آپ صرف اپنا وقت برباد کر رہے ہیں۔ اگر فالو کرنا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام سنتوں کو فالو اپ کریں۔ یقین کریں یہ دنیا میں اگر آپ کو مال چاہے کم بھی ملے، لوگ آپ کو چاہے کم بھی لائک کریں، لیکن جب آپ یہاں سے زندہ ہو کر واپس اٹھیں گے تو قیمت آپ کی زیادہ ہوگی۔ یہ جو تمام ایکٹرز ہیں جو آپ کو بہت اٹریکٹ کرتے ہیں، جب آپ یہاں سے زمین پھاڑ کر باہر نکلیں گے تو میں آپ کو بلیو می، ان کے ہاتھوں نے جو آگے چھوڑا اس کے عوض وہ سب لوگوں سے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ لیکن اگر آپ شہرت، عزت اور پیسے کی بجائے اپنی اعمال جس بھی جگہ پر ہیں، اگر آپ چاہے غریب بھی ہیں، اگر آپ غریب ہوتے ہوئے بھی اپنے ساتھ والے لوگوں کا خیال کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اپنا حق ادا کرتے ہیں اور ایسی حرکتیں نہیں کرتے جس سے آنے والے لوگ آپ کی وجہ سے خراب ہوں، زنا، شہوت اور برائیوں کی ارتکاب میں شامل ہوں، تو جب آپ یہاں سے اٹھیں گے تو یہاں پر آپ کی قیمت زیادہ لگائی جائے گی ان لوگوں کی نسبت جن کو دیکھ کر میرا پورا پاکستان، انڈیا، یہ سب کے سب لوگ بہکے بیٹھے ہیں۔ خدارا سکرولنگ، ٹی وی، ان چیزوں سے جو آپ کو اللہ سے دور کریں، ضرورت کی حد تک آپ انہیں استعمال کریں، لیکن اگر آپ خواہشات اور شہوت پرستی کا شکار ہو رہے ہیں کچھ کرداروں کی وجہ سے یا ان چیزوں کی وجہ سے، تو ان سے باز آ جائیے، کیونکہ وہ دن دور نہیں ہے کہ آپ زیر زمین ہوں گے اور اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا اور آپ اس زمین کو پھاڑتے ہوئے سامنے آئیں گے اور اپنے ہر ایک عمل کا جواب دیں گے۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، حقیقت کو سمجھنے کی اور حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بلال سعید، سن آف سعید جھنڈیر۔ اللہ حافظ۔